اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد اور الحمد شریف پڑھنے کا مقصد اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات خالق کائنات ہے، اللہ کی ذات کن فیکون ہے، اللہ کی ذات کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نعم البدل نہیں، اس لیے تو آج میرے بھائیوں اس وحدہ لا شریک کی جو ذات اقدس ہے اس کے متعلق آپ کو کچھ حقائق سے آشنا کرنا ہے۔ وہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، وہ جو ہم مسٹیکس کرتے ہیں اور کر کے وہ عمل کر کے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، دین میں تبدیلی لانا اور ایک وہ بات آپ لے کے بیٹھ جانا جس کا سرے سے ہی وجود نہیں قرآن اور حدیث میں، تو کوئی کہے کہ یہ میرا کہنے کا مطلب یہی ہے یا میں اسی کو پکار رہا ہوں، یہ برائے مہربانی وہ بندہ اپنا کنسیپٹ، اپنی جو سوچ ہے وہ اپنے پاس رکھے، کیونکہ یہ دعویٰ کرنے کے لیے عقل کل کا ہونا ضروری ہے یا دلیل کا ہونا ضروری ہے، اگر دلیل نہیں تو پھر عقل کل کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ عقل کل کوئی بھی نہیں، نہ آپ نہ میں، کیا ہم نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا؟ کیا آپ کی تعلیمات پر ہم نے عمل کیا؟ تو میرے بھائیوں، مجوسیوں والا عمل کیوں لیا ہم نے؟ وہ جو مجوسیوں نے عمل لیا تھا، میں آگے بھی لفظ خدا پر ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، لیکن جہاں تک میری سوچ ہے کہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، ہم لوگ تفریق کا دفاع کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ بنیاد تقوی ہے، تفریق نہیں ہے۔ تقوی کو اپنائیں، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ بھی اس کی صفتوں کے نام ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں، جیسے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ایسے ہی لفظ خدا جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ یہ مجوسیوں کا ایک، وہ اپنے دور میں جو مجوسی تھے وہ یزداں کا لفظ استعمال کرتے تھے،
الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، یزداں خیر کے لیے اور الہ شر کے لیے، ایسے ہی لفظ خدا آپ کی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ کا مطلب مالک ہے، اور مالک میرے بھائی آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ اس کے لیے مجھے کوئی تعمید باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی مالک بنایا ہے اور اللہ نے مجھے بھی مالک بنایا ہے۔ میں جہاں بیٹھے اب بزنس کر رہا ہوں وہ میرا ہے، میرا نام ہے، سب کچھ میرا ہے۔ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو جو کچھ چھوڑ گئے وہ میرا ہے، میری بہن بھائیوں کا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کا۔ ایون یہاں تک کہ جو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس چیز کے مالک نہیں بن سکتے۔ ایک نظام بنایا ہے میرے اللہ نے، تو ہم نے نظام کو فالو کرنا ہے۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نظام کو فالو کریں، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں، اور اس بات پہ دوڑا رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اس بات کو لے کے آپ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کیا پتا آپ کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیسے فرق نہیں پڑتا؟ اپنی پراپرٹی، اپنی مالکی میرے نام کر دو، ہے کسی میں جرأت؟ تھوڑی سی ہمت کرو، اٹھو، چھوڑو اپنی اس چیئر کو، اپنے اس بزنس کو، اپنی پراپرٹیوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑو اور جاؤ میرے نام ٹرانسفر کروا دو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا نا، تو نام کروا دو، یہ بھی تو مالکی ہے، کیوں مالک بنے بیٹھے ہو؟ وہاں سے جو آئے گا وہ تو میری ہے، میں آپ کو کیوں دے دوں؟ تو میرے بھائی وہ اللہ ہے جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ شان والا ہے کہ جس کے اوصاف کوئی نہیں بیان کر سکتا، لامحدود۔ اس لیے وہ تو وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو بھی ایسا بنایا کہ جس کی صفات اتنی ہیں کہ اللہ خود نبی پر درود اور سلام بھیج رہا ہے۔ وہ اتنا اعلیٰ عرفہ شانوں والا نبی بنا کے بھیجا، اور ہم اس نبی کے امتی ہو کر اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے کہنے کا مطلب تو وہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک ہم خیر نہیں بانٹیں گے، جب تک ہم شر کو نہیں چھوڑیں گے، اب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا معذرت کے ساتھ، شاید آپ کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہو کہ یہ بندہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے۔ نہیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، ہاں دلیل ضرور دیتا ہوں، اور میرا حق بنتا ہے دلیل دینا، اور دلیل بھی وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہو، اعلیٰ معیار کی ہو، جس میں خیر ہو۔ اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ معیار اسی دلیل میں ہے جس میں خیر ہو، اور جس میں خیر نہ ہو وہ اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنا جو سوچ، اپنا آپ کا جو اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت دل دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت زبان دی ہے، اللہ نے آپ کو نبی کا کلمہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو صراط مستقیم دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس شرک سے، اس بدعت سے، اس نفرت سے باہر آ جائیں، اس تفریق سے باہر آ جائیں۔ صرف ایک چلیں ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی چیز آپ کے لیے
آپ تک پہنچا دیتا ہوں. آپ جس فرقے میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں. کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے علماء سے جس بات پہ کوئی بندہ انگلی اٹھا رہا ہو اس کے متعلق تحقیقات کریں؟ اگر حق بنتا ہے تو اللہ آپ کو آپ کی رہنمائی فرمائے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور اگر نہیں بنتا آپ کی سوچ میں تو اللہ آپ کو ہدایت دیتے ہیں. آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے. کیونکہ پھر آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے. جی، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کو اپنے قوال یا اپنی کچھ سوچ نہیں پیش کر رہا، میں حقائق پیش کر رہا ہوں. میں نفرت نہیں پیش کر رہا، محبت پیش کر رہا ہوں، سیدھا رستہ دکھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. اگر ہم سیدھے رستے پر نہ چلے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا اور جھوٹوں کے لیے کیا ہے. جو لوگ یہ سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں فرقہ بچائے گا تو اللہ میں ان کو ہدایت دے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کوئی عقل کل نہیں ہے. 73 فرقوں سے پوچھ لو، اپنے تو اپنے، باقیوں سے بھی تحقیقات کر لو کہ لفظ خدا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اگر ثابت ہے تو برائے مہربانی میں دست بدست آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ یہ چیز مجھے بھی شیئر کریں. میرے چینل پہ اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کو کہیں سے کچھ ملتا ہے، وہ ڈاٹا مجھے سینڈ کریں، میری رہنمائی فرمائیں. کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہتا، کیونکہ کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. چاہے وہ محدث ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ ذاکر ہے، اینی تھنگ کوئی بھی ہے، چاہے وہ ولی ہے، اینی تھنگ کوئی بھی ہے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. خیر خواہ ہو سکتا ہے، عقل کل کوئی نہیں ہو سکتا. عقل کل اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ کے بعد کسی کے پاس عقل کل کی کوئی سند ہے، وہ دلیل ہے جس پر ہم اجماع کر سکتے ہیں، وہ میرے آقا کی ذات ہے، آقا کا گھرانہ ہے، جن کو ہر آسائش نعمتوں سے نوازا گیا. اس لیے اس تفریق سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے. آج ہم شرک اور بدعت کے فتوے لیے گھوم رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل ان مجوسیوں جیسا ہے جو عمل وہ کرتے تھے. وہ بھی یزداں، الہ، خدا، اس سارے کے سارے نام انہوں نے پتھر کے مجسموں کو دیے ہوئے تھے. تو کیا ہم پتھر کے مجسموں کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہم ایک اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں یہ کیا ہے؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بنائے گئے ہیں؟ کیوں لکھے گئے ہیں؟ کیوں ہم تک پہنچائے گئے ہیں؟ کہ اللہ کے نام کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی سب صفات ہیں، یہ سونے رب کی صفتیں ہیں. اور ہمارا عالم یہ ہے، نہ ہم تحقیق کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس جرت ہے، کیونکہ جرت ایمان والوں کے پاس ہوتی ہے، دنیا والوں کے پاس جرت نہیں ہوتی، ایمان والوں کے پاس جرت ہوتی ہے. ایمان والا پوچھے گا، علامہ صاحب بیٹھ جائیں یہاں پہ، بتائیں مجھے
یہ کھولیں کتاب، کیا لکھا ہے اس میں، مجھے بتائیں۔ ایمان والا جرأت پیدا کر سکتا ہے، نہ کہ کوئی دنیا دار۔ تو دنیا داری اپنی جگہ ہے، آپ کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس ہے کے بل ہیں، بہت سارے معاملات ہیں ضروریات زندگی کے، تو اس کے لیے دنیا ضروری ہے۔ لیکن دنیا کے ساتھ کم سے کم ایک لفظ، ایک چیز کو آسانی لے لینا کہ جو چیز ثابت نہیں اسے کیوں پکار رہے ہیں، چھوڑ دیں اس کو، شرک سے بچ جائیں گے۔ ایک لفظ اپنا لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، شرک ختم ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام اور مرتبہ اور منزلت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی شان یہ ہے کہ اللہ دعوے کر رہا ہے کہ تمام امتوں سے افضل بنایا، تو نبی کے امتی بن جائیں، افضل بن جائیں گے۔ تو کام کر رہے ہیں میرا بھائی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تفریق نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا، باپ سے بیٹے کو اور بیٹے کو باپ سے جہنمی کہلوایا۔ تو چھوڑیں اس نفرت کو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں، عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم اپنی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی کو اشارہ کرتے ہیں، آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں، وہ ویسا کام کر دیتا ہے جو اشارہ کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس نے اشارہ کیا کیا ہے۔ ہم بولتے ہیں بڑا سیاںا ہے جی، بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں تو آپ کے سامنے بات کو کھول کر رکھ دی ہے، میں نے کوئی پردہ نہیں ڈالا ہے، حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ہمیں مسئلہ کیا ہے لفظ اللہ پکارنے میں؟ کیوں لفظ خدا کی پرچار میں لگے ہوئے ہیں، دوڑ لگے ہوئے ہیں، اور ایک ذرہ سا بھی ہم فکر نہیں کر رہے اس کے اوپر کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ لفظ خدا پکارنا آپ چھوڑ دیں گے تو کیا آپ جہنم چلے جائیں گے؟ لفظ خدا کی پرچار آپ چھوڑیں گے تو کیا آپ کو دین سے باہر نکال دیا جائے گا، دین اسلام سے؟ لفظ خدا کی پرچار چھوڑ دیں گے، کیا دوست آپ سے سلام کرنا چھوڑ دیں گے؟ لفظ خدا کی پرچار چھوڑ دیں گے تو کیا گھر میں رزق آنا بند ہو جائے گا؟ وہ بھائیو، شرک چھوڑو گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وہ جو چیز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، ضرب ہو جاتی ہے، وہ وحدانیت کے لیے نہیں ہوتی۔ جو نفی ہو جاتی ہے وہ وحدانیت کے لیے نہیں ہوتی۔ وحدانیت کے لیے صرف ایک کلیہ ہے۔ اب 4 آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں: جمع، منفی، ضرب اور تقسیم۔ یہ چاروں چیزیں آپ کو دی گئی ہیں کائنات میں انسانیت کے لیے، کیونکہ ان کے اندر جمع، تفریق، نفی اور تقسیم ہے۔ اللہ کے اندر یہ چاروں چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اللہ ان چاروں چیزوں سے بری ذمہ ہے، جمع سے بھی، نفی سے بھی، ضرب سے بھی اور تقسیم سے بھی۔ یہ چاروں چیزیں مقدار کے لیے آتی ہیں، واحدانیت کے لیے نہیں آتی، ایک کے لیے نہیں آتی۔ نہ ایک کو آپ جمع کر سکتے ہیں، نہ ایک کو آپ نفی کر سکتے ہیں، نہ ایک کو آپ ضرب کر سکتے ہیں، نہ ایک کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر تقسیم کر بھی سکتے ہیں، اس میں نفی کر بھی سکتے ہیں، تو وہ دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے معاملات اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہیں، نہ کہ اللہ کی وحدانیت کو تقسیم، جمع یا نفی کرنے کے لیے۔ کیونکہ جب واضح ایک چیز دلیل ہمارے پاس ریٹر کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ اس میں تو بات کرنا جاہلیت ہے، اس بات پر بحث کرنا جاہلیت ہے۔ میں تو اسے پہلے درجے کا جاہل کہتا ہوں جو اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کے جمع اور تفریق کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔
اور ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے. اور جب کوئی سوال ان کے پاس نہیں بنتا، کوئی جواب نہیں ان کے پاس ہوتا، اور نہ سوال ان کے پاس بنتا ہے، تو ایک سوال اٹھاتے ہیں، وہ جی دیکھ لیں آئین میں لکھا ہوا ہے. بھائی کس نے لکھا آئین میں؟ عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لفظ خدا؟ یہ حد کے آئین کے لکھا ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ آپ کی زبان کو بنایا گیا ہے، جو ہمیں زبان ملی ہے اس کو جوڑ جوڑ کر بنایا گیا ہے. تو اب جوڑنے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں تھا جس نے یہ بنایا تھا، کوئی اکیلے کل تو نہیں تھا جس نے یہ پاکستان بنایا تھا، یا جس نے یہ زبان ایجاد کی تھی. بہت سارے آئے، بہت سارے چلے گئے. ویسے آپ کو چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، کرنی تو نہیں چاہیے، سیاست کی بات ہے، لیکن کل آپ دیکھ لیں 14 اگست گزری ہے 2 دن پہلے، ہمارے وقت کے حاکموں کے جو لیڈر حضرات ہیں ان کی پکچریں لگی تھی، قائد اعظم کی پکچر نہیں تھی. تو لوگوں نے جوتے مارے ہیں، ان کی شکلوں کو کالا کر دیا ہے. یس، اسے کہتے ہیں تبدیلی. یہ تبدیلی ہے. اپنے اندر چینج لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، خیر خواہ بنیں، نفرت و دشمنیاں چھوڑیں. کچھ نہیں ہے ان میں. بے جا قتل و غارت، کیا سزا ہے ان کی؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قتل کرنے والوں پر، قتل ہونے والوں پر کیا ٹھکانہ ہے ان کا؟ وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، اور مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں. آج یہی معاملہ بنا ہوا ہے. مرنے والے کو نہیں پتہ کیوں مر رہا ہے، اور مارنے والے کو یہ نہیں پتہ میں کیوں مار رہا ہوں. بس حکم غتابے چل رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر ان کا جو لب لباب ہے، جو اس کا رزلٹ ہے وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ پھر کیا بنے گا ان کا؟ فرمایا ان سب دونوں کا ٹھکانہ جہنم. تو میرے بھائیو اپنی اصلاح کریں، تحقیقات ضرور کریں. تحقیق اس بات کی ہوتی ہے جو سمجھ نہ آئے. جو سمجھ آ جائے اس کی تحقیق نہیں ہوتی. جیسے لفظ اللہ ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کو پہچان ہے، ہر ایک کو جاننے والا ہے، ہر ایک عبادت کرنے والا ہے. مجھے دیکھ بتائیں، فرشتے لفظ اللہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں، نبی رسول پیغمبر اٹھا لے، قرآن اٹھا لے، وہ بھی اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں. صحابہ کی حدیث اٹھا لیں جو ان سے منسوب ہیں، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ان کے پاس جیسے جیسے ان کے ذریعے ہم تک پہنچا وہ حدیث کی شکل میں، تو وہاں پہ بھی ہر جگہ لفظ اللہ آیا ہے، کسی جگہ لفظ خدا نہیں آیا. تو آج آپ 70-75 سال پہلا نام لے کے لکھنے والے نے لکھ دیا، تو کم سے کم اس نے غلطی کی. آپ تو اصلاح کر سکتے ہیں، یہ کتابیں لکھنے والے جاہل تو اصلاح کر سکتے ہیں. اوپر عربی میں اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے اردو میں خدا لکھ دیا. وہ کیوں لکھا بھائی؟ خدا کون ہے؟ جی وہ اللہ ہے. تو پھر اللہ ہے نا، اللہ جان رہی ہے، پڑھ لیا اوپر اللہ. تو اللہ کو تو ہم جانتے ہیں. کون ہے جو نہیں جانتا اللہ کو؟ میرے خیال میں یہ پاکستانی عوام اللہ ان کو ہدایت دے. ایک تو چلو فارسی ہیں ایران والے، وہ تو چلو بول رہے ہیں، ان کی زبان ہے، وہ بھی چینج لانا چاہیے. جیسے آپ اٹھا لیں اپنی انگلش کی بک اٹھا لیں، میں آپ کے ساتھ کوئی فال نہیں لگا رہا، دیکھو اسٹیٹ وے بات کر رہا ہوں. آپ انگلش کی بک اٹھائیں، اس کو کھولیں، اس کی اسٹڈی کریں. اس میں بھی آپ کو پہلے گاڈ لکھا جاتا تھا اور گاڈ کی جمع گاڈس تھی، وہ جمع میں چلا جاتا تھا، تو اس کے اوپر بین ہو گیا. انگلش میں بین کر دی ہے میرے بھائیوں. گاڈ کی جمع گاڈس، اس میں تو بین کر دیا آپ نے. یہ اللہ کی خدا کی جمع خدائی، اس پہ کیوں نہیں بین کیا؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ دورہ معیار رکھتے ہو. منافقت کہتے ہیں اسے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے. منافقت مت کریں اپنے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ. حساب آپ نے اپنا دینا ہے.
ہاں یہ بات بالکل ابیضہ کر لیں، اپنے دماغ میں ذہن نشیں کر لیں اس بات کو کہ ہر ایک نے مرنا ہے اور ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، نہ کہ میرا، نہ کہ کسی مفتی یا کسی عالم کا۔ حق جہاں سے ملتا ہے اس کو لے لو، سچائی جہاں سے ملتی ہے اس کو لے لو، خیر جہاں سے ملتی ہے اس کو لے لو۔ نفتے بانٹنے والے مت بنو، امت کے دشمن مت بنو، شرک کرنے والے مت بنو، مجوسی مت بنو، فرعونی مت بنو، نہ حیا کرو، اپنے خیر خواہ تو بن لو۔ آپ تو ایسے لوگ ہو، آپ اپنے خیر خواہ نہیں بن رہے، جو اپنی خیر نہیں مانگ سکتا اللہ سے اپنے لیے، وہ دوسرے کو کیا خیر پہنچائے گا؟ انہیں صرف نفرت پہنچانی ہے۔ وہ دلیل آپ کے ہر ایک کے خلاف بدتر سامنے کھڑے ہیں، گواہ گروہ کی شکل میں، ہر ایک کے خلاف، ہر ایک فرقے کے خلاف بدتر کھڑے ہیں۔ وہ دلیل موجود ہے، آپ کا عالم کیا ہے، آپ کہاں پاس رہے ہیں، کن کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ کو کیا کن کن نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کن نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے؟ آپ 72 گروہ کی نظر میں جہنمی ہیں، ہر ایک فرقہ 72 گروہ کی نظر میں جہنمی ہے، اور اس لیے ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، اور ہر ایک 72 گروہ کی نظر میں جہنمی ہے۔ مہربانی فرمائیں۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے، کس نے کہلوایا؟ اس تفریق نے۔ یہ جو تفریق ہے نا، اس تفریق نے کہلوایا، باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جہنمی کہلوایا۔ جس نے بھی فقہ چینج کی وہ دوسرے کی نظر میں جہنمی ہو گیا۔ لعنت ہے ایسی تفریق پہ۔ کس کے دشمن بنے بیٹھے ہو؟ یہ چیزیں آپ کو آپ کے سامنے نہیں ہیں، اس میں کوئی پردہ ڈلا ہوا ہے اور سوئی اٹکی ہے جی۔ نبی نے کہا تھا ایک جنتی 72 جنمی، کہاں لکھا ہے؟ بکواس کرتے ہیں یہ، لعنتی ہیں یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں، سوائے ایک جماعت کے۔ فرقے کے متعلق کسی جگہ میرے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے، جماعت کے متعلق کہا کہ جنتی ہے، فرقہ کوئی جنتی نہیں ہے۔ اور جس کی مثال ماں کے ساتھ بدکاری کے ساتھ دی جا رہی ہو، اسی حدیث میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی حدیث میں ترمذی شریف کی۔ تو کیسے آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والے کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ معذرت، یہ تفریق والے پسند کریں تو کریں، ہمارا تفریق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کا تفریق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ اسے اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے، کیونکہ ہدایت مانگنا برا عمل نہیں۔ قرآن اٹھا لیں، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جتنے نبی رسول پیغمبر بھیجے ان کو ہدایت دے کر بھیجا، تو مہربانی فرمائیں اللہ سے ہدایت طلب فرمائیں، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کسی کو۔ اور جب تک ہم اپنا رستہ نہیں سیدھا کریں گے، اپنا رستہ ہموار نہیں کریں گے، رستوں سے کانٹے نہیں اٹھائیں گے، تب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تب تک ہم کسی کے خیر خواہ نہیں بن سکتے، جب تک ہم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو بہترین نمونہ نہیں بنائیں گے، جب تک ان کا عملی زندگی، ان کا حکم جب تک اس پر پیرا مند نہیں ہوں گے، تب تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور میں آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا، کوشش کروں گا 1-2 منٹ میں اس کو کلوز کروں، کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بنایا؟ اگر گھر کو عبادت گاہ بنانا برا عمل تھا تو نبی نے کیوں بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ تاکہ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں۔ تو کیا آپ نے نبی کا فرمان مانا؟ نہیں مانا۔ نبی کا عمل مانا؟ نہیں مانا۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک ہے سر، 1 منٹ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر قبرستان جہاں عبادت نہ ہو،
تو مجھے بتائیں آپ کے گھر کس کی مانند ہے؟ آپ ذرا اپنے گربان جھانکیں میرے بھائی، آپ کے گھر کس کی مانند ہے؟ کیا قبرستان کے مانند نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر میں عبادت نہ ہو۔ کہاں پہ آپ نے میرے اور اپنے نبی کی بات کو مانا ہے؟ یہ تو بیس تھی، عبادت تو بیس تھی۔ آج اسی عبادت کو لے کے آپ نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، لادہ لادہ ٹیشن آپ نے لگائے ہوئے ہیں، لادہ لادہ فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے کو کتب بتائیں نا، کو فرمان مصطفیٰ سنا دیں، کو اللہ کا حکم قرآن سے بتا دیں، کو حدیث قدسی سنا دیں، کچھ بتا دیں کہ آپ کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی یا کافر کہہ سکتے ہیں، مجھے کو دلیل دے دیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ شرم نہیں آتی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو تم جہنمی کہتے ہو، کفر بکتے ہو، اللہ کو جان نہیں دینی۔ اپنے لیے خیر مانگیں، ہدایت مانگے اللہ سے، اپنے بچوں کے، اپنی نسل کے خیر خواہ بنے، دشمن مت بنے، کیونکہ مختصر ایک لفظ میں آگے بھی بتا چکا ہوں اور میں اپنی بات کو یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں۔ پھر یہی میسج ہے، مرنا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ وہ جو امام آپ کا کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائے گا نا، اس نے بھی آپ کا حساب نہیں دینا ہے، وہ بھی وہاں کھڑے ہو کے واضح بتا دیتا ہے کہ جو مرا ہے اس نے اپنی نیت تھی، اس نے اپنے اعمال تھے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ میں آپ کو جو امام بنا ہوں، میرے اپنی نیت، میرے اپنے اعمال، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ اور وہ جو آپ پیچھے کھڑے ہو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، اس کی مغفرت کے لیے آئے ہو، آپ نے بھی مرنا ہے۔ آپ کی اپنی نیت، آپ کا اپنے اعمال اور آپ کا اپنا ہی حساب ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، شرک چھوڑ دیں، لفظ خدا کی پرچار چھوڑ دیں۔ 70-75 سال سے جو لفظ ملا اس کو لے کے بیٹھ گئے ہو، جو 1450 سال سے لفظ چلا آ رہا ہے اس کو بھولے بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو ہمارا کہنے کا مطلب یہی ہے۔ مہربانی فرمائیں اپنی اصلاح کریں، امت کی اصلاح کریں، امت کے خیر خواہ بنیں، دشمن مت بنیں، خیر بانٹیں، نفرتیں نہ بانٹیں، اور ایک نبی کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہوں، اس علم کو بلند کریں۔ اپنے اپنے علم لیے بیٹھے ہیں، نبی کے علم کو بلند کریں۔ نبی کا علم آپ نے چھوڑ دیا، اپنے علم اٹھا کے چل پڑے۔ جب تک نبی کے علم کے نیچے نہیں اکٹھے ہوں گے تب تک آپ کو دین سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ وہی علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے رہے، انتظار میں بیٹھے رہے کہ کل صبح کا سورج طلوع ہوگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اس کے ہاتھ میں دیں گے جو فتح لے کر آئے گا۔ فتح کے علم کے نیچے اکٹھے ہو جائیں۔ کیوں ذکر علی سے منہ گھما لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ وہ 1.5 لاکھ یا 80,000 کا مجمع تھا جن سے میرے اور آپ کے آقا نے اقرار بالقلب لیا تھا کہ کون کون مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے۔ وہ سارے صحابی رسول تھے، وہ میں اور آپ نہیں وہاں پہ کھڑے تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ اس سے بڑی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ باتیں تو بڑی کرتے ہو آپ، اس سے بڑی کوئی حدیث ہے جس کا 1.5 لاکھ راوی ہو اور سارے صحابی رسول ہو اور اقرار بالقلب کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارا مال زار، ہماری اولاد، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان۔ تو پھر آقا نے کیا کہا تھا؟ سنو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آج آپ کو بخار چڑھ جاتا ہے، علی کا نام آتا ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو علی سے؟ وہ جس جنت کے طلبگار ہو نا جاہلو، اس جنت کا مختار علی ہے، اس جنت کے سردار علی کے پتر ہیں، اس جنت کی جو عورتوں کی سردار ہے وہ علی کی زوجہ ہے، علی کی بیوی ہے،
جس میں ماں بہنیں اور آپ کی بیٹیاں خواہش لے کے جا رہی ہیں جس جنت میں جانا ہے. اپنی وے ٹھیک کریں, اپنا راستہ ٹھیک کریں, قبلہ اپنا درست فرمائیں, مہربانی فرمائیں. نماز قائم کرنے کا حکم تھا, پڑھنے کا کسی جگہ حکم نہیں آیا. قائم کریں. قائم کیسے ہوگی؟ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. آپ کے پاس کیا پاور ہے؟ آپ ضعیف کہہ رہے ہیں اس کو. آپ کون ہوتے ہیں کسی بات کو ضعیف کرنے والے؟ ایک بات کا جواب دے دو, میں ذکر علی چھوڑ دوں گا. ایک بات کا جواب دے دو, کیا اللہ کے 99 ناموں میں نام علی نہیں؟ تو میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کو تو علی اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اپنی صفاتی ناموں میں نام علی کو رکھا ہے. اور یہ وہ صفت ہے, یہ وہ شان ہے کہ جس کو اللہ نے رونما فرمایا ہے دنیا میں. باقی تو اللہ کریم ہے, کرم کر دیتا ہے. اللہ رحیم ہے, رحم کر دیتا ہے. لیکن یہ وہ صفت ہے, صفت علی اللہ کی, جو اللہ نے رونما فرمائی, جس کو مولا کا لقب دلوایا, جس کو جنت کا مختار بنایا. یہ اللہ کی شان تھی, اللہ کی صفت تھی. آپ نے اللہ کی صفت کی نفی کر دی. کس چکر میں؟ تفریق کے چکر میں, اپنے پیسے بٹورنے کے چکر میں, اپنی دیہڑیاں لگانے کے چکر میں. اور عالم یہ ہو گیا کہ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا 72 کو جہنمی کہہ رہا ہے, اور 72 اس اکیلے کو جہنمی کہہ رہے ہیں. اور شریعت کی تو بات ہی نہ کریں, ان کو تو شریعت کی سمجھ ہی نہیں. یہاں پہ بھی گواہ, شریعت بھی گواہی کے متعلق بتا رہی ہے. 2 گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے. یہاں 72 کرو, جہنمی کہہ رہے ہیں ایک کو, اور یہ خوش بیٹھا ہے میں نے جنت جانا ہے, اور دشمنی علی کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہے. شیعہ کو دیکھ لو, وہ بھی ذکر علی کر رہا ہے نفرت کے ساتھ. اس کو بولو السلام علیکم, وہ وعلیکم السلام نہیں کہتا, آگے سے یا علی مدد کہہ رہا ہے. بھائی کیا پرابلم ہے بھائی تجھے؟ کچھ ثابت کرو دلیل سے. سنی کی حالت دیکھ لو, اللہ اسے بھی ہدایت دے. میں ایک مختصر سی بات کہتا ہوں. شیعہ نے ابو بکر کی بات لے لی, ابو بکر کو چھوڑ دیا. سنی نے ابو بکر کو لے لیا, ذکر چھوڑ دیا. شیعہ نے ابو بکر کی بات مانی, ذکر علی شروع کر دیا. سنی نے ابو بکر کو لے لیا, ذکر چھوڑ دیا. یہ دونوں باتیں آج سنی اپنا لے یا آج شیعہ اپنا لے, میرا ایمان یہ ہے کہ وہ آج کے بعد اپنے آپ کو امتی کہلوائے گا, کبھی بھی تفریق والا نہیں کہلوائے گا. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے, اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دے, اللہ پاک ہمیں ان کا رستہ دے جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو, اور آقا کے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتے رہیں. یہ سنت پروردگار ہے, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ قرآن دلیل ہے. ان کے ذکر کے بغیر آپ کی عبادت بھی نہیں. یہ انہی کی باتیں میں نے کی ہیں, کوئی اس میں تفریق یا نفرت والی کوئی بات نہیں ہے. اپنی اصلاح کر لیں, اپنا رستہ سیدھا کر لیں. میں نے آپ کے گھر جانا ہے نا, تو آپ کا ذکر کروں گا تو آپ کے گھر پہنچوں گا, کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا, آپ مجھے نہیں جانتے. اگر آپ مجھے انویٹیشن دیتے ہیں, جی علی بھائی آپ ہمارے یہاں آئیں, بیٹھے, ہم نے آپ کی باتیں سننی ہے, تو میں نے اگر آپ کے یہاں پہنچنا ہے, اگر آنا ہے, تو میں رستہ پوچھتا آپ کا نام لیتا لیتا آپ کے پاس پہنچوں گا. یہ ایک دلیل ہے, زندہ دلیل ہے. اور اسی طرح آپ نے جنت جانا ہے تو جنت کے مختار ہیں, جو جنت کے سردار ہیں, ان کا ذکر کریں گے تو ان کے پاس پہنچیں گے, جنت میں پہنچیں گے, ورنہ جنت نہیں پہنچ سکتے. یہاں بیٹھ کے یزید اس کے خاندان کی حمایت کر کے اب جنت نہیں پہنچ سکتے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, یہ کوئی رستہ نہیں ہے جنت کا. ڈیفینس کر رہے ہیں جی, وہ جی برا کہہ رہے ہیں, ہم اس لیے کہتے ہیں. یار چھوڑو کسی کو, آپ کسی نے حساب دینا ہے, آپ نے کسی کا. اپنا رستہ سیدھا کرو, آپ ٹھیک ہو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ جواب دینا بند کرو, وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو شجرے مجھے بھی آتے ہیں پڑھنے, مجھے بڑے اچھے طریقے سے شجرہ پڑھنا آتا ہے. اگر میں نے بنو امیہ کا شجرہ پڑھا نا,
چند ایک کو چھوڑ کے، وہ جو حارب اس کا بیٹا ابو سفیان، اس کا بیٹا امیر معاویہ، اس کا بیٹا یزید، اس کا بیٹا عزیز، میں نے کہا اگر نکاح شجرہ پڑھا نا تو لگ آپ کو بھی سمجھ آئے گی. یہ پوری خاندانی دشمنی تھی، اور ایک لفظ میں اس یزید پلیت نے یہ بات ختم کر دی تھی اور ہمیں میسیج دے دیا تھا کہ کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا تو میں انہیں کہتا کہ میں نے آج بدلہ لے لیا، آپ کا بنو امیہ کا خاندان رسول سے بدلہ لے لیا، سارے کنبے کو ذبح کر کے. شرم کریں، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ دشمنی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کے گھر جانا ہوتا ہے اس کی خیر بانٹنی پڑتی ہے، اس کے لیے خیر مانگنی پڑتی ہے، اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے، تب وہاں بندہ پہنچتا ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ پاک آپ کو اور مجھے سیدھا رستہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہدایت مانگے اللہ سے، کیونکہ اللہ نے نبی رسولوں اور پیغمبروں کو ہدایت دے کر بھیجا تھا. آپ بھی برائے مہربانی ہدایت مانگے اللہ سے. اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو رستے کھل جاتے ہیں، منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور خیر و برکت والے معاملے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.